السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایک کے ساتھ، میرے ساتھ طیب بلوچ اور احمد منصور۔ دو تین خبریں ہیں۔ ایک تو صدر امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ چائنا گئے۔ چائنا کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اندر وہاں پہ کیا پیش رفت ہے، اس کے کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا پنکی نیٹ ورک جو ڈرگ کوئین ہے، جس کو میڈیا نے ڈرگ کوئین کا نام دیا ہے، اس حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ شازیہ مری کو ڈانٹ کیوں پڑی، تو اس پر بات کریں گے۔ تو پہلے تو جناب صدر ٹرمپ کا دورہ چین، وہ جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان آئیں گے، ہمارے حسن ایوب صاحب کہ وہ 3 گھنٹے کا اسٹاپ اوور کریں گے، کچھ اس طرح کی باتیں تھیں۔ ٹرمپ صاحب تو نہیں آئے۔ وہ حسن ایوب صاحب کو ولاگ بک گیا، چلنے اچھا ہوا۔ ٹرمپ صاحب نے اپنا سودا بیچا جی۔ صدیقی صاحب، یہ دورہ امریکہ کے لیے اور امریکی حکومت کے لیے، امریکی کاروباری جو کمپنیاں ہیں، ٹیک کمپنیاں خاص طور پہ، ان سب کے لیے یہ اس وقت آپ کہیں لائف لائن ان کی بنی ہوئی تھی، کیونکہ چین نے پوری جو جارہ داری ہے ریئر منرل سے لے کے اور اوور آل وہاں پہ جو سستی آپ کو چپس مل رہی ہیں، ٹیکنالوجی اور باقی انڈسٹری میں سارا ان کا فیوچر ان کا چین کے پاس ہے، اس کی اکنالجمنٹ بھی ہو گئی۔ تو صدر ٹرمپ بظاہر تو وہاں سے کچھ لے کے نہیں نکلے، لیکن در حقیقت بہت بڑی کامیابی سمیٹ کر چین سے گئے ہیں۔ اس لیے ان کا جو فوکس، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مشرق وسطیٰ کی جو پاکستان کی ایفرٹس تھیں، اس کے حوالے سے بھی بڑی خبر ہے۔ چین اپنا وہ رول پلے کر گیا ہے اس دورے میں، کیونکہ صدر ٹرمپ جیسے ہی واپس پہنچے ہیں، وہ جو وہاں پہ طے ہوا ہے اس کے اشارے انہوں نے دینے شروع کر دیے۔ ایک تو یہ کہ جو ایران کے ساتھ ایگریمنٹس کی پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ ناقابل قبول ہیں جو ایران کی شرائط ہیں، ابھی وہاں جا کے یہ کہہ رہے ہیں چین سے واپس ہونے کے بعد کہ 20 سال کے لیے اگر جوہری پروگرام کو وہ معطل کر دیتا ہے ایران، تو مطلب یہ بالکل قابل قبول ہے۔ تو یعنی کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو پہلے سے چل رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ بات آگے نکلی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو چینی کمپنیوں پر امریکہ نے پابندی عائد کر رکھی تھی جو ایران سے تجارت کرتی ہیں، تیل خریدتی ہیں، یا چین جو تیل، وہ پابندی ہٹانے کی بات اس نے صدر ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ اگلے چند دنوں میں اس حوالے سے فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ۔ اچھا، جب چین وہاں سے ایران سے تیل خریدے گا تو پھر جنگ کدھر گئی؟ اور جب چین کی تجارت اور اسٹریٹ آف ہرمز سے سارا اس کا جہاز گزرنا شروع ہو جائیں گے، اور ابھی بھی گزر رہے ہیں جو ایران کے دوست، تو ایران بھی سمجھیں کہ اپنی تمام شرائط یہی شرائط ہیں اس کی، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تو پھر پاکستان کا جو رول ہے، دیکھیں تقریب ہونا، اس کے اوپر وہاں پہ ایم او یو سائن ہونا، صدر ٹرمپ، یہ ثانوی ایسے معاملات میں ہیں۔ جب ون ون پہ آپ جاتے ہیں تو بغیر کسی معاہدے کے اگر آپ ایک جنگ بندی بھی ہے اور سارے معاملات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، اور جب دل کرے گا جنگ دوبارہ آپ شروع بھی کر لیں گے، تو یہ ون ون ہے نا۔ تو مطلب امریکہ کو بالکل سیز فائر ہے، جیسے پاکستان انڈیا کے درمیان میں بھی سیز فائر ہی ہے نا، اور اسی طرح سے یہ جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر بھی اس وقت سیز فائر ہے، لیکن ہرمز جو ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ اس کے حوالے سے معاملات آپ کے وسطیٰ سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک بھی تو ہے نا طیب۔ اچھا، اب یہ جو دو بڑوں کی ملاقات ہے، صدر ٹرمپ کی اور چائنیز پریزیڈنٹ کی، اس میں چائنا کا تو پہلے ہی موقف ہے کہ آپ اشتراکیت کریں، بزنس، کاروبار اور امن کے ذریعے سے جو ہے وہ پروگریس کریں، بجائے اس کے کہ یہ سارا کچھ ہو۔ تو اس میں چائنا کو کیا ملا اور امریکہ کو کیا ملا تمہارے خیال؟ دیکھیں، پہلی بات ہے، میں جو احمد بھائی نے بات کی تھوڑا اس کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا، اس آپ کے پوائنٹ پہ بعد میں آتا ہوں۔ پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستان کو یہ ملا کہ اب ایران سے تیل چین نے جانا ہے، ہم تو سوئی اٹکا کے بیٹھے ہیں، فیصلہ نہیں ہوا ویسے، سنیں جائے گا نا، جا بھی رہا ہے آلریڈی، لیکن ہم سوئی اٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز پہ۔ جب چین کو پاکستان کی راہداری ملی ہوئی ہے، سی پیک، تو اس کو اسٹریٹ آف ہرمز کو استعمال کرنے کا کیا ضرورت ہوگا؟ وہ ڈائریکٹ ایران بارڈر سے پاکستان سے ہوتا ہوا تیل چین جا سکتا ہے، اور وہ
شارٹ روٹ بھی پڑے گا, لینڈ روٹ شارٹ روٹ بھی پڑے گا, اور سستے میں بھی تیل جائے گا. اوشن جو ہے وہ تو پھر پورا یہ اور ایران اب کو سمجھے بھی پاکستان کے راستے تجارت کی اجازت مل چکی ہے. وہ جو پاکستان اپنا ایک منسٹری نے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جو خطہ جاتی ہے اس حوالے سے, ٹریڈ کے حوالے سے ہے, اور جو تیسرا ملک ایران سے تجارت کرے گا وہ وایا پاکستان کرے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان اس میں ون ون سچویشن میں ہے, اور چین بھی اپنی جو سی پیک ہے اس کو اسٹرینگتھن کر رہا ہے. اور سی پیک کا ہی آج سمر یہ ہے کہ رشیا کے شپ بھی جو ہے آپ کو گوادر پہ مل رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو پاکستان ون ون میں ہے ہر طریقے سے, ادھر سے امریکہ سے ادھر سے چین اور روس والے بلاک سے بھی ہماری بہت اچھی سچویشن ہے. اب ہم آتے ہیں وہ آپ نے جو سوال کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں دونوں نے اس چیز کو ثابت کیا, اور میوچل ان کا ایک رسپیکٹ بھی ہمیں دونوں لیڈروں میں ملی. میں آپ کو تھوڑا سمبالک دیکھ, باڈی لینگویج اور سمبالک. وہ ٹیمپل آف ہیون میں لے کے گئے شی چنگ پنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. اب ٹیمپل آف ہیون کو آپ تھوڑا سا وہ کریں, اور وہاں پہ انہوں نے جو اس کو بریف کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس کے اندر جب لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو لاز ہیں وہ گارڈ کے چلتے ہیں. اور پریزیڈنٹ شی چنگ پنگ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بتلایا, ورلڈ وائڈ بھی آپ اگر دیکھ لیں, انہوں نے یہی کہا کہ جو لا آف نیچر ہے اس کو چلنے دیا جائے, اس میں رولا نہ ڈالا جائے. صحیح. جو خدا کے احکامات ہیں, جو خدا کے قوانین ہیں, جو نیچر کے قانون ہیں, ان میں رکھنے نہ ڈالے جائیں, وہ پریویل کرے. تو ہم اور آپ دونوں جو ہے اس کے ساتھ چلیں گے اور ترقی کریں گے. ایک چیز یہ, اور اس میں آپ کو بتاؤں لا آف نیچر کو بھی, اور اس نے توڑا ٹرمپ نے جب مدیرو والا ایونٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ جس طریقے سے اٹھایا گیا اور سارا کچھ تھا. پریزیڈنٹ شی چنگ پنگ نے یہ بھی ایک میسج دیا. اب اس سے آگے ایک اور میسج آپ دیکھیں, دو بڑے, ایک تو مارک روبیو اسٹیٹ سیکرٹری, دوسرا ایلن مسک, دنیا میں الیکٹرک گاڑیاں پیدا کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ٹیسلا کے مالک, سب سے بڑی BYD ہو گئی ہے. سنیں, ہاں اب BYD کا میں بتاتا ہوں ہوا لیکن یہاں پہ تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کو B.Ed دے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن میں بتاؤں کہ BYD جو ہے وہ 8 سے 10 منٹ میں مکمل چارج ہو رہا ہے. ٹیسلا 30 سے 40 منٹ میں چارج ہو رہا ہے. تو چائنا کا کمپنی اس وجہ سے اوپر چلا گیا. اور ایلن مسک اتنے متاثر تھے چین سے کہ سفارتی پروٹوکول توڑ کے 360 اینگل سے وہ ویڈیو لیتے رہے. اور مارک روبیو جو گریٹ ہال ہے چین کا, اس کی اوپر وہ جو سیلنگز ہیں یا وہ مطلب اتنے وہ متاثر بھی ہوئے چین سے. اچھا, پھر سب سے اہم ایونٹ, جہاں پہ آپ نے کسی گیسٹ کو سب سے زیادہ رسپیکٹ دینی ہے, وہ جہاں ٹوسٹ کیا گیا, نہیں ہاں ٹوسٹ تو ایک عام وہ ایک پبلک گیدرنگ تھا. اس کے علاوہ یونگ نہائی گارڈن ہے وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کا, اور وہ وہاں پہ ٹرمپ صاحب کو لے کے گئے. وہاں پہ کوئی قدیم درخت ہیں اور وہ ساری چیزیں, بڑا خوبصورت گارڈن ہے. تو ٹرمپ نے وہاں پہ, ٹرمپ کو فیل ہوا کہ آئی ایم اسپیشل پرسن, کہ جس کو چین جو اتنا رسپیکٹ دے رہا ہے. تو اس سے رہا نہیں گیا, اس نے پریزیڈنٹ شی چنگ پنگ سے پوچھا کہ یہاں پہ اور بھی جو لیڈر آتے ہیں کیا وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, سارے تو نہیں آتے, اور یہاں پہ آنے کا اعزاز نادر ہی, بہت کم ہی لوگوں کو ملتا ہے, یعنی اسپیشل گیسٹ کو ہی ملتا ہے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پریزیڈنٹ پیوٹن کئی دفعہ آ چکے ہیں. تو ٹرمپ وہ جو فیل کر رہا تھا اس کو تھوڑا سا ہو گیا کہ دیکھیں اصل پارٹنرشپ جو ہے وہ چین کا روس کے ساتھ ہے. یہ میسج بھی ہے. صدیقی صاحب, آپ نے بات کی لا آف نیچر کی, جو لا آف ٹرمپ ہے وہ بھی وائلیٹ ہوا ہے اس وزٹ میں. اچھا, وہ کیا, وہ ہے ہیومیلیٹ کرنا, مذاق اڑانا. اتنے مؤدب ہو کے رہے ہیں. دیکھیں یہ ہینڈ شیک اس کا ایک سائن ہے, اس کا اور بھی کہیں پہ آپ کو کوئی جگت ٹرمپ کی نظر نہیں آئی. کہیں پہ ایک چوری پکڑی گئی, ایک چوری جو ان کی چائنیز میں وہ. اچھا, شی چنگ پنگ گئے خطاب کے نوٹ بک ان کی, تو یہ ان کا نوٹ دیکھ رہا تھا کہ ان کے نوٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے. آگے چائنیز لکھی ہوئی تھی, ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے, چائنیز تو مجھے آتی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ دیکھیں, یہ ہمیں پاکستان کے لیے اس میں جو خوشی کی اور اطمینان کی خبر یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. اور چین تو پاکستان آپ یہ دیکھیں نا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان جب راستہ کھولا تھا ہنری کسنجر, پنگ پونگ پالیسی, آپ کو پتہ ہے نا, ڈپلومیسی کیا وہ کیا کہتے ہیں, پنگ پونگ ڈپلومیسی. بالکل چین کے ساتھ پاکستان کسنجر آئے, وہ پاکستان سے, ٹھیک ہے نا. اور پھر امن مذاکرہ, سیز فائر,
اور پھر ایک مرتبہ پھر یہ دیرینہ اسٹریٹجک موو پاکستان کی کامیاب ہوئی ہے امریکہ چین کو قریب لے کے میں آنے ایک بات میں پاکستان اب یہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان اس کے تعلقات مڈل پاور. اچھا اسی کو middle power صدیقی کہا صاحب، جاتا میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اقوام متحدہ میں ایک سپیچ سن رہا تھا. اس میں شاید وہ اس ٹائم وزیر خارجہ تھے یا جو بھی ان کا رول تھا، تو وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ، اس ٹائم چین جو ہے وہ اقوام متحدہ کا ممبر نہیں بنا تھا. یہ تو بعد میں چین جو ہے وہ اس کا مستقل بھی اور وہ سارا کچھ تھا، ویٹو پاور بھی اس کو ملی، ممبر تک نہیں بنا تھا. تو اس نے کہا کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ادھوری ہے جب تک چین جو ہے وہ اس کا ممبر نہیں بنتا. تو ہم نے شروع دن سے ہی چائنا کو چلے اپنے آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی ہے تو وہ پنکی نیٹ ورک کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہ کیا ہوا ہے، ہاں عدی شازیہ والا، کہ بڑا اس پہ تنقید ہو رہی ہے، لے دے ہو رہی ہے کہ بلاول آپ کو پتہ ہے ایک بڑے قد کے لیڈر ہیں، اور ان کی طرف سے ایک اس طرح سے مطلب تھینک یو، اور پھر اس کے بعد یہ جو اب پکچرز ہیں. لیکن اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ اپنا شازیہ مریض ان کے ساتھ ہی ہیں، وہ آگے کوئٹہ. تو یہ ہوا کیوں کھڑی کی جا رہی، کیوں تنقید کی جا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور کہانی گھاٹ دی جاتی ہے نا. یہ بھی تو حقیقت ہے. ایک منٹ آپ اپنے اندر کا جو جیالہ ہے، نہیں میں جیالے کی بات نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت بات ہے. دیکھیں زرداری صاحب کے خلاف کیا کچھ نہیں چلا تھا. ایک منٹ بات سنیں نا. آپ کے جرنلسٹ نے خبر دی تھی ایک انڈر پاس کی ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے وہاں پہ کہ وہ لیکن حالانکہ وہ غلط ویڈیو تھی، دیکھیں وہ بڑا اچھا بنا ہوا ہے. صدیقی صاحب چلے واقعی اچھا چلے صدیقی صاحب وہاں آپ جا کے دیکھیں، وہاں اس کے علاوہ بن ہی نہیں سکتا. صدیقی صاحب آپ ایگری کریں، صدیقی صاحب آپ ایگری کریں، ہم تینوں ایک ویس کراچی سے جا کے کرتے ہیں، وہ انڈر پاس بھی دیکھ لیتے ہیں، باقی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کا بھی پتہ چل جائے کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے. اب آتے ہیں ڈن ہو گیا. کون جائے گا؟ آپ کے دوست ہیں مرزا وہاب صاحب، تو وہی دیکھیں، میڈیا کو فیسیلیٹیٹ دیکھیں، وہی کرتے ہیں. ہم ان سے دیکھیں نا، ان کے خلاف چیزیں چل رہی ہیں. اب یہ ہے کہ وہاں پہ زمینی حقائق کیا ہیں اور جو میڈیا پرسپشن بنائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اور کراچی کو دکھانا وہی چاہتے ہیں، انہی کا زیادہ. تو میرا خیال ہے انہی سے ہی پوچھنا بنتا ہے. لیکن وہاں ہم پھر ایم کیو ایم کے جو دوست ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے، وہ آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. لیکن مین تو یہ ہوگا بیلنس تو کریں، پھر جماعت اسلامی والے بھی. اچھا، تو بات یہ ہے کہ پراپیگنڈا تو وہی جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم سے ہو رہا ہے بیسیکلی ان کے خلاف. لیکن اب آتے ہیں عدی شازیہ والا جو ایونٹ ہے نا سر، میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، لیکن اس کو ایک میڈیا ہائپ دے دی گئی، سوشل میڈیا پہ ایک چیز بیان کی گئی. ایک پارٹی کا جو دیکھیں وہ چیئرمین ہیں اور وہ ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے وہ رسپیکٹ والا ایلیمنٹ تھوڑا سا سخت ضرور کہا، اور اس نے کوئی غیر وہ ایسا لفظ نہیں تھا کہ اس سے وہ فیل ہو یا وہ. لیکن جب وہ یہ ہے نا کہ آپ جب دو بندے ویسے بھی بات کر رہے ہیں اور درمیان میں کوئی ٹوکنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک نیچرل بھی ریئیکشن آتا ہے. ٹھیک ہے، جن کو بھی پیپلز پارٹی کے کلچر کا پتہ ہے ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ باقاعدہ طور پہ ڈانٹتی تھی، غصہ کرتی تھی، اور لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ان کے ساتھ اپنائیت اور ان کو جو مقام ہے وہ. یہ ڈانٹ کا مقصد کسی کو انڈرمائن کرنا نہیں ہے، یہ اصلاح کرنا ہے یا یہ بتانا، کمانڈ بتانا ہے کہ لیڈرشپ جو کر رہی ہے، سمجھ رہی ہے، وہ بہتر ہے. اگر وہ ایک نام نہیں لینا چاہتے تو کسی کو. اچھا، پھر بعض لوگوں نے کہا جی شاید وہ سوال پوچھوایا جیسے جاتا ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ تو نہیں ہو رہی. تو بلاول نے تو یہ بھی تو دیکھنا تھا نا کہ کہیں میں استعمال تو نہیں ہو رہا اس چکر میں. وہ ایک دیکھیں ویژن تو ہے اس کا، اور ہاں تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑا اچھا ان کا تھا جیسچر اور صحیح روکا انہوں نے. اچھا اب آ جائیں نا. ہاں، ادی نے آج کوئٹہ میں گئی بلاول کے ساتھ اور وہ سارا کچھ تھا کہ وہاں پہ جو ہیلتھ کے وہ تھے پروجیکٹ ان کا افتتاح کیا گیا. تو ادی کی جانب سے یہی میسج دیا گیا کہ جو پیپلز پارٹی کے کلچر کو نہیں جانتے شاید وہ یہ کچھ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ہمارا لیڈر جو ہے وہ دوسروں کی رسپیکٹ کرتا ہے تو وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کی بھی وہی رسپیکٹ کرتا ہے. اور باقی میں اس کے حوالے سے بلاول ویسے عمران خان تو بڑی عزت دیتا تھا جس کی وہ تنقید کر رہے ہیں. جتنا بے عزت وہ کرتا تھا نا اپنے لیڈرز کو، وہ تو دھکے دے کے اپنے ایم این ایز کو دھکے دے دیتا سر. اس کا جو شیرو جو مر گیا میرا خیال وہ والے بعد میں پھر اور نئی نسل اس کے ساتھ چلتی ہے. وہ لیڈرز بڑے بڑے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، شیرو آ کے ٹیبل پہ جناب وہ پلیٹوں سے وہ چیزیں کھا رہا ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا اچھا آپ بھی لو. وہ سارے کہتے نہیں ہمارا روزہ ہے. یہ فیکٹ ہے، یہ ہوا ہے. مطلب یہ تو اس کا
अच्छा जी, ये जो ड्रग नेटवर्क है, लेकिन इसमें क्या अपडेट्स हैं, ड्रग क्या कहानियां निकल रही हैं, अब तो पता नहीं। फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है इस हवाले से। एक तो मैं आपके प्रोग्राम से एक चीज़ वजाहत करनी ज़रूरी बन रही है। तहरुल अशरफी साहब, मुल्ला तहरुल अशरफी साहब के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फेक न्यूज़ चलाई जा रही है कि वो क्या, कि वो ड्रग क्वीन ने जो है ARY पे खबर चली थी, हाँ, जो ये कोकेन कोइन है, इसका बयान उसने किसी का नाम लिया, तो उसमें नाम एडिट करके लोगों ने ताहर अशरफी के वो भी मेरा ग्राहक है, तो मेरा कस्टमर ये है। हाँ, ये मेरा कस्टमर तो है। ये मतलब फेक मेरा न्यूज़ ख्याल है बहुत कि ज़्यादा चल उनके रही बारे है। में तो कभी जिंदगी में नहीं आया कि वो कोकीन के शौकीन रहे हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल फेक नहीं। और ये तो है। कोकीन का शौकीन कौन रहा है जिसके बारे में मीडिया पे आया है? नहीं, ये फैक्ट अच्छा, कोकीन का शौकीन कौन रहा है जिसके बारे में मीडिया पे आया है? इमरान खान है। वो जुल्फी बुखारी की एक वीडियो भी थी, और भी कुछ लोग थे, वो एक महफिल में, तो वो तो आप, मुझे तो यही लगता है कि ये इसका भी लेकिन तल्लुक उनके उस तरफ हवाले जा से रहा भी है। फिर आपके कितने मेडिकल टेस्ट हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हुई हैं सामने, इस तरह की कोई उनके उसमें तो नहीं आई। नहीं, वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो आजकल उसकी सेहत भी आगे पीछे हो रही है ना, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। नहीं, ये लेकिन ये मैं- point- आप आ जाए ना वापस आते हैं। इन्होंने भी बात की है कि मशहूर किसके मशहूर बारे में, हम खुद साबित कर रहे हैं। साबित नहीं कर रहे हम, तो क्या जो मशहूर जो लोग कहते हैं ना, सेइंग्स है, हमारा अपना प्रोपेगेंडा बहुत है। अब जरदारी के घोड़े मुरब्बे खाते हैं, वो हाँ। बेनज़ीर भुट्टो का फिर बयान है ना, वो उन्होंने मुझे कोई एक घोड़ा ला के दिखा दो जो मुरब्बे मुरब्बा खाता हो, ठीक है ना। अगर तैयब साहब आप मौका दें, ये सदीकी साहब, ये पिंकी वाला जो मामला है ना, ये हाईलाइट हुआ है चंद वाकयात की वजह से, लेकिन एक्चुअल मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई इसका नेटवर्क, और उसके इंटरेस्टिंग ज़रूर वाकयात हैं, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि पहली दफ़ा पकड़ी गई नहीं, तो उस इसके DSP से अलावा- शादी हो गई। अच्छा जी, वो पैसे कैश लेके निकलती थी ताकि जहां उसे नाके पे कोई पकड़ता था तो वो उसको कैश देती थी, तो इस तरह की बातें। लेकिन जिस फ्लैट से पकड़ी गई है वो कोई अरबों रुपए की कहानी तो नहीं बताता, अहमद उसका जो भाई- बाकी रहन सहन है वो अरबों रुपए की कहानी तो नहीं बताता। अहमद भाई, बात जो ये है, नेटवर्क है, जो पीछे लोग होंगे, देखिए- बनती कहाँ है, वो कौन है? देखिए, दहशत गर्दों का और ड्रग डीलर्स का या माफिया का आपस में कार्टल है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अंडरस्टैंडिंग है, और हर जगह पे वर्ल्ड वाइड यही कुछ होता है। ये तीनों का होता ठीक है, है। स्मगलिंग, स्मगलिंग, नारकोटिक्स और drugs। ये दहशतगर्दी, और जिसमें वेपन्स भी आ जाते हैं, वो स्मगलिंग में भी आ जाते हैं। बिल्कुल इनका ये बहुत बड़ा नेक्सेस है। अब उसमें ये मोहरा होगा, ये कोई मेन नहीं होगा, एंड तक पहुंचना ज़रूरी है। लेकिन जो आपने कहा, इसके बारे में ये खबर आ रही है कि इसको सिंध पुलिस ने वफाकी इदारे की मदद से लाहौर से भी अरेस्ट किया है, और फिर इसको कराची लेके जाया गया है। वहाँ पे अब इसका वो केस जो है नहीं, वो अब चल तो रहा है। वो अहमद फराज की मैं एक खबर देख रहा था कि उसके खिलाफ यहाँ पे मुकदमात थे 10-11 और उन मुकदमा थे। मुकदमात के अंदर भी फिर वो CM पंजाब जो है उन्होंने पुलिस को कहा, जाहिर है हाँ, कि वो अब- अगर है गिरफ्तारी है तो फिर वो पुलिस जाएगी वहाँ से जाएगी। अपने केस में किस भी गिरफ्तारी साफ करने ज़ाहिर है, का वो मौका। जिन मुकदमात में मतलूब होगी और जहाँ जहाँ पे वो रजिस्टर हुए होंगे वहाँ पे तो उसको फेस करने होंगे। लेकिन ये तो हकीकत रही है कि खान साहब के दौर में 7.5 करोड़ रुपए दे के मुहतरमा पुलिस से निकल गई थी। वो तो वो हाँ। पुलिस अगर नीचे तो- कोई कर रहा है तो बाल ये दूसरी पिंकी है जो इतनी मशहूर हुई हैं, और वो भी ड्रग के हवाले से, तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। और इसके अलावा देखिए साहब, ये जो कोकेन है और ना, वो कहती भी नहीं, रोक सको तो रोक लो। अच्छा, ये जो कोकेन है जिसको स्निफ करते हैं, ये तो इलीट का नशा है ना, अच्छा, बहुत इलीट का नशा। ये तो आप जैसे और हम जैसे लोग तो अफोर्ड भी नहीं मैं कर भाई करता सकते। ही नहीं। हम अफोर्ड ही नहीं कर सर, हम करेंगे क्या? हमारी अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है, सीधी सी बात है। सही बात। कहाँ हम अफोर्ड करेंगे बाबा? वो इतनी लाइनें लगाने के लिए। करें तो क्या मतलब, हम यूज कर सकते, हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे सर यार। बाबा हमें तो ये देखिए, बात करनी मसला भी चाहिए। अब ये हुआ है कि यार स्कूल के यार बच्चे, यहाँ इस्लामाबाद से कोई ये जो होते हैं जो यार तो ये खुदा दा है। स्कूल के बच्चों को दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी के बच्चों को दिया जा रहा है। आपने इंतजामिया खामोश जब थी सुहेल अफरीदी जब की इलीट बात आती थी, जब इलीट आप कहते थे कि तीरा की चर्च बड़ी मशहूर है। मतलब आप क्यों सर्टिफिकेट देते हैं हर चीज में? वो हकीकत है ना यार, किसी से ये आप पूछ लिया करें, पता होता है ना हकीकत। कोकेन तो वहाँ नहीं। नहीं, अब कोकेन के मुझे लगता है कि यही मैं जब कह रहा हूँ कि दहशत गर्दों का ड्रग कार्टल का एक पूरा कार्टल है, तो हो सकता है सुहेल अफरीदी का भी नहीं, सुहेल अफरीदी सुहेल सुनना चाहते हैं। सुहेल अफरीदी का शायद लिंक निकल आए मुझे तो। तैयब की बड़ी knowledge है मैं इन मेरी चीज़ों अंडरस्टैंडिंग है सुहेल अफरीदी का लिंक होगा इधर। आप हमें ना इसको नहीं समझे। यार, तो ये ऐसे नहीं एप्रीहेंशन ना की। वैसे- अजानों की शक्ल में बस इस मौजू को पिंकी यहीं की पे आंखें और आपकी आंखों में बड़ा ममासलत है। ये आपस में नहीं मिलती हैं यार, तुम क्या बात कर रहे हो। अजान हो गई है तो शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।